زندگی ایک سفر ہے مگر اکثر لوگ زندگی کو منزل سمجھ لیتے ہیں۔ بہت سے انسان ایسے ہیں جنہیں زبان نے موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ ہم دیواروں کے کان ہونے کی فکر میں اتنے مگن ہیں کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ فرشتوں کے ہاتھوں میں بھی قلم ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ وہ اپنے خد و خال، گورے رنگ اور لمبے قد کی وجہ سے خوبصورت لگتے ہیں، حالانکہ ہر انسان خوبصورت ہے جو ایک ہمدرد روح اور خوبصورت مسکراہٹ کا مالک ہے۔ اللہ جب راضی ہوتا ہے تو سب سے پہلے سجدے کی توفیق دیتا ہے، پھر چاہے وہ سجدہ غم کا ہو یا خوشی کا۔ گھبرائیں نہیں، میرے اور آپ کے معاملات جس کے سپرد ہیں وہ بہت غفور الرحیم ہے، وہ سب بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ خوشی اور خوش قسمتی دو الگ چیزیں ہیں۔ آپ کسی کے وقتی خوشی تو چھین سکتے ہیں لیکن اس کی خوش قسمتی نہیں۔ کیوں پریشان ہو؟ کیوں تمہارے ساتھ برا کر کے خوش ہوتا ہے؟ تو کیا تم نے پڑھا نہیں اور تیرا رب بولنے والا نہیں؟ معصوم ہے مگر اتنے بھی نہیں کہ کسی کی اداکاری نہ سمجھ سکے۔ جانتے ہو درد کیا ہوتا ہے؟ کھلے آسمان تلے چیخ کر کہنا میرے اللہ میں ٹوٹ گیا ہوں، مجھے سمیٹ لے۔ آپ کا درد صرف آپ کا ہے، کسی کے لیے مر بھی جاؤ تو وہ اپنا نہیں بنتا۔ تکلیف میں ہمیشہ خود کو اکیلا ہی پاؤ گے۔ کسی کو صرف اچھا کہنا ہی کافی نہیں ہوتا، کسی کے ساتھ اچھا رہنا بھی پڑتا ہے۔ زبان سے اچھا کہنا اور دل میں نفرت رکھنا، اسی کو ہی تو منافقت کہتے ہیں۔ بے فکر ہو جائیں، جب آپ مخلص ہو اور آپ کی نیت ٹھیک ہو تب آپ لوگوں کو نہیں کھوتے، لوگ آپ کو کھو دیتے ہیں۔ الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے۔ اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ۔ جیتنے کا مزہ تب آتا ہے جب ساری دنیا آپ ہارنے کا انتظار کر رہی ہو اور تمہارا رب تمہیں کامیاب کر دے۔ حضرت علی کا قول ہے، خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے، بد قسمت ہے وہ انسان جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ کبھی کبھی ہم غلط نہیں ہوتے، بس ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے جن سے ہم خود کو صحیح ثابت کر سکیں۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ نظر انداز ہونا شروع ہو جائے تو کنارہ کر لیں، کیونکہ وضاحتیں آپ کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں لا سکتی۔ ہاں، خاموشی آپ کو مزید ذلت سے بچا سکتی ہے۔ دنیا میں کمی ہے تو صرف ان لوگوں کی جو دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، مگر افسوس سب سے زیادہ نظر انداز بھی ایسے ہی لوگوں کو کیا جاتا ہے۔ اچھے لوگوں کو آزمانے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ اچھے لوگوں کی مثال ہیرے جیسی ہے، جب تم انہیں ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں لیکن پھسل کر تمہاری زندگی سے دور چلے جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ جب ہم کسی رشتے سے تھکنے لگ جاتے ہیں تب ہمیں اس میں صرف خامیاں ہی نظر آنے لگتی ہیں۔ آج کا انسان دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ کسی کی زندگی میں اس کے لیے زندہ رہنے کے اسباب پیدا کرنا اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اپنے سب راز اس رب کو بتاؤ، یقین مانو اس سے بڑھ کر پردہ رکھنے والا کوئی نہیں۔ اپنا کردار اتنا مضبوط اور اپنا ظرف اتنا وسیع رکھو کہ لوگ آپ سے تعلق رکھنے میں فخر محسوس کریں۔ بد زبانی، بد کلامی اور فاحش گوئی سے نہ صرف آپ اپنا وقار تباہ کرتے ہیں بلکہ ان لوگوں کی بھی توہین کرتے ہیں جنہوں نے آپ کی تربیت کی۔ وقت اچھا ہو یا برا، اللہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ یقین رکھو اس کے ایک حکم پر بدل جائیں گے یہ جو تکلیف کے دن ہیں۔ چالاکی 4 دن چمکتی ہے اور ایمانداری عمر بھر۔ تم کیوں مشکلات کی زندگی پر غم کرتے ہو؟ کیا تمہیں علم نہیں خدا اپنی پسندیدہ لوگوں کو آزماتا ہے۔ مسکراہٹ زمین پہ تاروں کی طرح بکھیریں، دعائیں بارش کی طرح ملیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ گفتگو احتیاط سے کیجیے، آپ کی باتیں آپ کے والدین کی تربیت کا عکس ہوتی ہیں۔ اپنے دل کی زمین میں بوئے جانے والوں کو بہت احتیاط سے سنیں، کیونکہ بیجوں کا انتخاب کرنا درختوں کو جڑ سے نکالنے سے کہیں زیادہ آسان ہوتا ہے۔
انسان رشتے کی تلخیاں کبھی بھی نہیں بھولتا، مگر رشتوں کو آگے بڑھانے اور نبھانے کے لیے بہت مرتبہ اسے یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ اسے کچھ بھی یاد نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ آج کل نیکی کا زمانہ نہیں رہا، دراصل وہ لوگ انسان سے نیکی کا بدلہ چاہتے ہیں، اور جو لوگ صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا ہے۔ مایوس مت ہونا، وہ اللہ تمہارے ہر اداس لمحے کو سکون میں بدلنے پر قادر ہے۔ میرا تعلق اس سماج ہے جہاں فاتحہ خوانی پر بیٹھے لوگ مردے کی تعریف اور زندہ لوگوں کی برائی بیان کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے مہربان ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دنیا ان کے ساتھ اس قدر بے رحم رہی ہے کہ وہ نہیں چاہتے لوگ بھی ایسا محسوس کریں جیسا انہوں نے کیا تھا۔ نعمتیں آزمائش ہوتی ہیں، نہ ان کا ملنا آپ کی اچھائی کی دلیل ہے، نہ ان کا چھن جانا آپ کا گناہ گار ہونا ظاہر کرتا ہے۔ یہ تو صبر اور شکر کے امتحان ہیں۔ یادیں ہمیشہ خاص ہوتی ہیں، کبھی روتے ہوئے دونوں کو یاد کر کے ہنستے ہیں اور کبھی ہنستے ہوئے دنوں کو یاد کر کے روتے ہیں۔ یہی زندگی ہے۔ خود کو مٹ جانے مت دیں، آپ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ زندگی فالتو تھوڑی ہے جسے آپ کسی بھی واقعے کے سپرد کر دیں گے۔ آپ خوش رہیں گے تو یہ دنیا آپ کے ساتھ مسکرائے گی۔ خود کو ہمیشہ ایکٹیو، پر اعتماد اور پرسکون رکھیں۔ اپنا ساتھ کبھی نہ چھوڑیں کیونکہ آپ کو آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ہمیشہ دعا کرو آپ کی آنکھیں بہترین کو دیکھیں، دل بدترین کو معاف کر دے، دماغ برے کو بلا دے اور روح کبھی ایمان نہ کھوئے۔ آمین۔ پیسہ وہ ثابت ہے جو آج کے زمانے میں ہر قسم کے داغ صاف کر لیتا ہے۔ جن کے پاس زیادہ ہے ان کے عیب زمانے والوں کو سٹائل لگتے ہیں۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ وہ لمحات ہوتے ہیں جب آپ سب سے قیمتی چیز بچانے میں خود کو بے بس محسوس کرتے ہیں۔ اصلاح کے 100 لفظ سے زیادہ تجربے کی ایک ٹھوکر انسان کو مضبوط بنا دیتی ہے، کیونکہ کچھ باتیں سمجھانے پر نہیں بلکہ خود پر بیت جانے کے بعد ہی سمجھ آتی ہیں۔ رشتے اور موسم ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت باہر۔ فرق بس اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ عزت نفس سے اوپر کوئی شے نہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں باعزت پیدا کیا ہے، تو کیا اللہ کو یہ پسند آئے گا کہ ہم لوگوں کے پیچھے بھاگتے پھریں؟ عزت کی پرواہ کیے بغیر کوشش کرنی، خود کی اہمیت کبھی نہ بھولیں۔ دنیا کی سب سے مہنگی چیز بھروسہ ہے، جسے کمانے میں سالوں اور گنوانے میں صرف سیکنڈ کا وقت لگتا ہے۔ پیچھے مڑ کے مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی۔ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو، کبھی بھی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو حال گزر جائے گا۔ کوشش کرو کہ سب کچھ ٹوٹ جائے، پر وہ مان نہ ٹوٹے جو کسی بہت اپنے نے خود سے زیادہ آپ پر کیا ہو۔ جو لوگ کہتے ہیں نیکی کا زمانہ نہیں رہا، وہ دراصل انسانوں سے نیکی کا صلہ چاہتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے بے لوث ہو کر نیکی کرتے ہیں ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا ہوتا ہے۔ اللہ آنکھوں کی سطح گیلی نہیں رہنے دیتا، وہ جب ہنسانے پہ آتا ہے تو ایسے ہنساتا ہے کہ اشک رشک میں بڑھ جاتے ہیں۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں سے کیجیے: کوشش، سچ، یقین۔ کوشش بہتر دن کے لیے، سچائی اپنے کام کے لیے، یقین اللہ کی ذات پر۔ ضروری نہیں کچھ بڑا کریں، زندگی میں چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے جائیں۔ کسی کا دکھ سن لیں، کسی کو دلاسا دیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، کسی کو مسکراہٹ عطا کر دیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی کوششیں ہی زندگی کے سمندر میں بڑی بڑی مثبت لہریں پیدا کرتی ہیں۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں انہی لوگوں کے ہاتھوں بے سہارا کر دیتی ہے جنہیں ہم اپنا مضبوط سہارا سمجھتے ہیں۔ مخلص چھوڑ جائیں تو منا لیا کریں، منافق چھوڑ جائے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ کبھی کبھی انسان کو اپنے مخلص ہو کر چلنے پر بھی رونا آتا ہے۔ کچھ رشتے اور تعلق ان پرندوں جیسے ہوتے ہیں جو کھلے دروازے دیکھ کر بھی نہیں اڑتے۔ بہترین صبح وہی ہوتی ہے جو اللہ کے ذکر سے شروع کی جائے۔ دعاؤں کے روپ میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ لہجوں کا اثر دھڑکتے دلوں کو ساکن کر دیتا ہے، لہٰذا اپنے لہجوں میں نرمی، رویوں میں سادگی اور کردار میں عجز و انکساری رکھیں۔ جو مقدر میں ہے وہ جائے گا نہیں، اور جو مقدر میں نہیں وہ آئے گا نہیں۔
شکوے بہت عزت دار ہوتے ہیں، سب سے نہیں ہوتے اور سب کے سامنے بھی نہیں ہوتے۔ ہم اکثر ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے بے خبر رہتے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اپنے والدین، اہل خانہ اور مخلص لوگوں کی قدر کریں، اس سے پہلے کہ ہم ان سے محروم ہو جائیں۔ لوگوں کی بدسلوکی تمہارے اخلاق کا امتحان ہے۔ ایک خاموش گفتگو اللہ سے دل کی اتنی الجھنیں دور کر دیتی ہے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جب سکون کا تعلق اللہ سے ہو تو انسان بے چین نہیں ہوتا۔ علم ایک درخت ہے، الفاظ اس کے پتے ہیں اور عمل اس کا پھل ہے۔ برائی کا جواب بھی اچھائی سے دیں یا پھر خاموش رہیں تاکہ آپ کے اندر کی خوبصورتی برقرار رہے۔ اے میرے رب، میرے دل سے ہر اس چیز کی محبت نکال دے جسے تو پسند نہیں کرتا، آمین یا رب العالمین۔ حسد دراصل اعلان ہے اس بات کا کہ میں پروردگار کی تقسیم پر راضی نہیں۔ رشتوں میں سب سے بہترین رشتہ مخلصی کا رشتہ ہے، یعنی ذاتی مفاد سے ہٹ کر صرف اور صرف اپنائیت کا احساس ہونا، اور زندگی آپ کو بہت کم ایسے لوگوں سے ملاتی ہے جو بغیر کسی مفاد اور لالچ کے آپ سے جڑے ہوں۔ اپنی خوشی کی چابی کبھی کسی اور کی جیب میں نہ ڈالیں۔ ملتا تو بہت کچھ ہے اس زندگی میں، بس ہم گنتی اسی کی کرتے ہیں جو حاصل نہ ہو سکا۔ انشاءاللہ بہتر ہوگا، ہار نہ مانو، دعا کرو، انشاءاللہ اس بار تمہاری سب دعائیں قبول ہوگیں۔ غریبوں کی ہائے اور فارغ لوگوں کی رائے کبھی نہیں لینی چاہیے۔ رشتوں کو بچانے کے لیے خود ایک قدم پیچھے ہٹ جانا بزدلی نہیں، انسانیت ہے۔ زندگی آسان ہوتی ہے، دکھاوا مشکل بنا دیتا ہے۔ اللہ آپ کو ہر پل خوش رکھے، آمین۔ کبھی کبھی راستوں کو نہیں بلکہ خود کو بدل لینا بہتر ہوتا ہے۔ اے اللہ، میرے رزق کو اتنا وسیع اور کشادہ کر دے کہ تیری مخلوق کی مدد کر سکوں، اور میرا ہاتھ ہمیشہ دینے والا رکھنا، آمین ثم آمین۔ باصلاحیت انسان کبھی حسد نہیں کرتا۔ سنا تھا تھک ہار کر لوگ گھر کو آتے ہیں، گھروں سے تھکے لوگ کہاں جاتے ہوں گے۔ کسی کی اصلیت کا سامنے آ جانا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک طباق سوچ میں درست، باقی سب غلط۔ پیٹ میں گیا زہر ایک انسان کی جان لیتا ہے، جبکہ کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لیتا ہے۔ ماں کی دعا وقت تو کیا تقدیر بھی بدل دیتی ہے۔ وہ انسان آپ کی کبھی قدر نہیں کرے گا جس کے لیے آپ ہر وقت میسر رہیں گے۔ ایسا دروازہ بنے جس سے خیر داخل ہو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنے جس سے روشنی گزرے، اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایک ایسی دیوار بنے جو تھکے ہوئے لوگوں کو سہارا دے۔ اپنے لیے ہمیشہ اچھا سوچو، غلط تو دنیا سوچ ہی لے گی۔ انسان کا کام ہے کوشش کرنا، کامیابی تو اللہ دیتا ہے۔ غلطی صرف ایک صفحہ ہوتی ہے مگر رشتہ پوری کتاب ہوتی ہے۔ کبھی بھی صرف ایک صفحے کے لیے پوری کتاب خراب نہ کریں۔ سر اٹھا کر رب سے نہ ملنے والی چیزوں کا تقاضا کرنے سے پہلے سر جھکا کر رب سے ملنے والی نعمتوں کا شکر تو ادا کر لیں۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو، دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ جس بستی سے حق والا محروم ہو کر نکلے وہ بستی ویران ہو جاتی ہے۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ دو گھونٹ اللہ کو بہت پسند ہیں، ایک غصے کا، دوسرا صبر کا۔ ایسا زمانہ آ گیا ہے پتہ ہی نہیں چلتا عزیز کون ہے یزید کون ہے۔ عزت جب عزتوں کے مالک نے دی ہے تو کسی کے برا چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ سکون کی جھونپڑی پریشانی کے محل سے بہتر ہے۔
دنیا کی تمام خوبصورتی ان آنکھوں میں ہے جو کسی کی جانب محبت سے اٹھے اور احترام سے جھک جائے۔ والدین اور درخت دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ گھنی ہی رہتی ہے۔ اپنے مخالف کو گالیاں دینا اور غیر اخلاقی رویے سے پیش آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اسے دلیل سے شکست نہیں دے سکتے۔ کسی کی خدمت میں پیش کیے جانے والے تحفوں میں سب سے بہترین تحفہ احترام ہے۔ ذہنی سکون کے لیے کچھ لوگوں کو نظر انداز کرنا کمزوری نہیں، عقل مندی ہے۔ نیت اور سوچ اچھی ہونی چاہیے، باتیں تو کوئی بھی اچھی کر سکتا ہے۔ اتنی جلدی دنیا کی کوئی چیز نہیں بدلتی جتنی جلدی انسان کی نیت اور نظریں بدل جاتی ہیں۔ زبان الفاظ کہتی ہے، لہجہ سچ بتاتا ہے۔ سنو، اللہ سے مانگ کر نہیں روتے، اللہ سے رو کر مانگا کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے دل ہمیشہ دعائیں کرتا ہے۔ اللہ رزق کھول دے تو دسترخوان لمبا کر دو، دیواریں نہیں۔ تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں تمہاری پریشانیاں۔ کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ، ہم کہاں کہاں سے گزر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے تمہیں نہیں چھوڑا، میں نے انہیں تمہاری زندگی سے نکالا ہے، کیونکہ میں وہ باتیں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ جس انسان میں ذاتی صفات نہ ہو وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مکان تک اپنی ہر شے کی تعریف چاہتا ہے۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو تم ظالموں میں سے ہو۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلح رحمی کرنے والا وہ نہیں جو بدلہ چکائے، بلکہ حقیقی صلح رحمی کرنے والا وہ ہے جو رشتہ ناتا توڑنے پر بھی صلح رحمی کرے۔ اگر آپ اپنا درد محسوس کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب آپ میں زندگی موجود ہے، اور اگر آپ دوسروں کا درد بھی محسوس کر سکتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ میں انسانیت موجود ہے۔ غلطی ہو تو مان لیں، غلط فہمی ہو تو دور کر لیں، یہی اچھی اور پرسکون زندگی گزارنے کا بہترین سلیقہ ہے۔ اگر تم نے مجھے ہزاروں میں چنا ہے تو یاد رکھنا یہ دل تیرے لیے کروڑوں کو بھی نظر انداز کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طاعون ایک عذاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بھیجا تھا، لہٰذا جس علاقے کے متعلق تم طاعون کی خبر سنو وہاں مت جاؤ، اور اگر تمہارے علاقے میں طاعون آ جائے تو تم وہاں بھاگ کر نکلو۔ کچھ زخم انسان کے کبھی بھی نہیں بڑھتے، بس انسان ان کو چھپانے کا سلیقہ سیکھ جاتا ہے۔ اے اللہ، ایسے غم سے مجھے خوف آتا ہے جس کی قیمت مجھے بات کی بجائے خاموشی سے ادا کرنی پڑے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے انسان کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، لوگوں کو پہچاننے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ دنیا ایک دریا ہے جس کے مسافر لوگ، جس کا کنارہ آخرت اور جس کی کشتی تقویٰ ہے۔ جو انسان اپنی قسمت پر خوش ہے در حقیقت وہی خوش قسمت ہے۔ سنا تھا کہ حشر میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، مگر یہ سلسلہ تو ابھی سے عروج پر ہے۔ دوزخ میں کھچروں کی طرح بچھو ہیں، ایک بار جب ان میں سے ایک بچھو ڈسے گا تو دوست کی 40 سال تک اس کی جلن محسوس کرے گا۔ مسکرائیے اور خوش رہیے، کسی کی خاطر غمگین رہ کر کون سا آپ نے دنیا فتح کر لینی ہے، نہ ہی کسی نے آ کر آپ کو وفاداری کا میڈل دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تنہا سفر کرنے کا جو نقصان ہے مجھے بتایا گیا ہے، وہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو کوئی سوار بھی رات کے وقت اکیلا سفر نہ کرے۔ نہیں تھا میں اپنا مزاج ایسا کہ ظرف کھو کر انا بجاتے، ورنہ ایسے جواب دیتے کہ پھر نہ پیدا سوال ہوتے۔ جب ضرورت بدلتی ہے تو لوگوں کا لہجہ بدل جاتا ہے۔ احساسات لکھنا بہت مشکل ہوتا ہے اور لکھ کر مٹا دینا اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔
بہت تکلیف دہ ہوتی ہے وہ تحریریں جو لکھ کر صرف اس لیے مٹا دی جائیں کہ سامنے والا اسے جذبات نہیں فقط الفاظ سمجھے۔ اپنے حصے کی غلطی کا اعتراف کر لینا کسی مسئلے کے حل کی طرف پہلا کامیاب قدم ہے۔ خودداری اور عزت نفس کی حفاظت ہر انسان کا فرض ہے۔ اگر ہم خود اپنی عزت کی قدر نہیں کریں گے تو دنیا بھی ہماری عزت نہیں کرے گی۔ کم کیجیے حضور تمازت مجاز کی، آتے نہیں پرندے بھی تپتی مڈیر پر۔ زندگی بس سفر ہے اللہ سے اللہ تک۔ نعمت شکر چاہتی ہے اور مصیبت صبر چاہتی ہے، جبکہ گناہ استغفار کا محتاج ہوتا ہے۔ جس نے صبر، شکر اور استغفار کو اپنا لیا اس نے کامیابی حاصل کر لی۔